أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنا درس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہوگا وہ اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے رمضان کے متعلق، اور وہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں حدیث میں ایک ملتا ہے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرائے گا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ اور حسن اخلاق، اور یہ ترمذی کی ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے۔ قرآن کریم میں تقویٰ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ پر سے اگر گزرو تو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلو بچا کر چلتا ہوں، اس جگہ سے چلا جاتا ہوں، یا اس سے پیچھے رہ جاتا ہوں، یا اس کے آگے چلے جاتا ہوں، آگے نکل جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر کھڑا نہ ہو اور ہر طرح اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ جب وہ دیکھے کہ میں گناہ میں پڑتا ہوں، یعنی انسان اگر دیکھے کہ وہ گناہ میں پڑتا ہے تو دعا اور تدبیر سے کام لے ورنہ نادان ہوگا۔ متقی در حقیقت وہ ہے کہ جہاں تک اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ تدبیر اور تجویز سے کام لیتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان میں تقویٰ کا سبق یوں ملتا ہے، سخت سے سخت ضرورتیں بھی جو بقائے نفس اور بقائے نسل کے لیے ضروری ہیں ان کو بھی روکنا پڑتا ہے۔ بقائے نفس کے لیے کھانا پینا ضروری چیز ہے، اور بقائے نسل کے لیے بیوی سے تعلق ایک ضروری شے ہے، مگر رمضان میں کچھ عرصے کے لیے یعنی دن بھر ان ضرورتوں کو خدا کی رضامندی کی خاطر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سبق سکھایا ہے کہ جب انسان بڑی ضروری خواہشوں اور ضرورتوں کو ترک کرنے کا عادی ہوگا
تو غیر ضروری کے چھوڑنے میں اس کو کیسی سہولت ہوگی۔ غرض رمضان شریف ایک ایسا مہینہ تھا جو انسان کو تقویٰ، طہارت، خدا ترسی، صبر و استقلال، اپنی خواہشوں پر غلبہ، فتح مندی کی تعلیم عملی طور پر دیتا تھا۔ باوجود اس قدر اسباب اور سہولتوں کے میسر آ جانے پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر نہیں، اگر انسان فکر نہیں کرتا اور منافع اٹھانے کی صحیح میں نہیں لگتا تو اس سے بڑھ کر بدقسمت کون ہو سکتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے کی بڑی بھاری تعلیم یہ ہے کہ کیسی ہی شدید ضرورتیں کیوں نہ ہوں مگر خدا کا ماننے والا خدا ہی کی رضامندی کے لیے ان سب پر پانی پھیر دیتا ہے اور ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ قرآن شریف روزے کی اصل حقیقت اور فلسفی کی طرف خود اشارہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ روزے تمہارے لیے اس واسطے ہے کہ تقویٰ سیکھنے کی تم کو عادت پڑ جاوے۔ ایک روزے دار خدا کے لیے ان تمام چیزوں کو ایک وقت ترک کر دیتا ہے جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور ان کے کھانے پینے کی اجازت دی ہے، صرف اس لیے کہ اس وقت میرے مولا کی اجازت نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر وہی شخص ان چیزوں کا حاصل کرنے کی کوشش کرے جن کی شریعت نے جس کے متعلق اجازت نہیں دی، اور وہ حرام کھاوے پیوے اور بدکاری اور شہوت کو پورا کرے۔ یعنی حضور اس میں یہاں سمجھا رہے ہیں کہ رمضان ایک ایسا موقع ہوتا ہے، ایک ایسا ٹریننگ کیمپ ہے، جس طرح حضور فرماتے ہیں کہ اگر ہماری جو جائز ضرورتیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، اگر جو بالکل اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں، تو اگر ان کی طرف ہم ان کے اوپر چھری پھیر دیتے ہیں اور نفس کشی کرتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں ایک حرمت کا اظہار کیا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، تم نہیں کر سکتے، اور جن کے نتیجے میں تمہیں گناہ بھی ملے گا، تو وہ کس طرح ہوتا ہے کہ جو چیزیں جن کے اوپر گناہ نہیں ملتا، کھانا پینا، اگر وہ ترک کر دے تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ غلط کاموں میں ملوث ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقویٰ کی لہریں تمہارے دلوں میں موجزن ہیں وہ خدا تعالیٰ تک پہنچتی اور خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کو جذب کرنے والی ہیں۔ پس تقویٰ کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت استوار کرو اور خدا تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی رحمتوں کے وارث بنو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان تقویٰ اختیار کرے اور خدا کی طرف اس کے پیار کو حاصل کرنے کا سفر شروع کر دے تو اس سفر کے آداب کا نام تقویٰ ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان ایک پیارے کا دل جیتنا چاہتا ہے اور ہر وقت اس بات پر نگران رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے یہ مجھ سے ناراض ہو جائے، جو اس کو بری لگے۔ یہ خوف ہی دراصل تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب بعض چیزوں سے بچنا ہے اور عرف عام میں اس کا ترجمہ خدا کا خوف کیا جاتا ہے۔ خوف کن معنوں میں؟ اور یہ بھی ایک بہت لطیف نکتہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد یہ خوف ہے کہ میں ان باتوں سے بچوں جن باتوں سے مجھے اپنے محبوب کی ناراضگی دیکھنی پڑے اور وہ مجھ سے خفا ہو جائیں۔ یہ ایک منفی طاقت ہے جو مثبت نتائج پیدا کرتی ہے۔ تقویٰ بظاہر ایک منفی طاقت ہے، بچنے کا نام تقویٰ ہے، اور بچنے سے مراد جیسا کہ آپ سفر پر
جا رہے ہوں تو ٹھوکروں سے بچنا، رازنوں سے بچنا، کئی قسم کے اتفاقی حادثات اور نقصانات سے بچنا، یہ سارے بچنے کے مفہوم اس میں داخل ہیں جو منفی پہلو رکھتے ہیں، لیکن ان کا جو مثبت نتیجہ ہے وہ جان، مال، عزت اور خوشیوں کی حفاظت ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کو تقوی پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جو خود بھی تقوی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کی طرف دوڑ کر آتا ہے جو کم از کم خود چل کر اس کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تقوی کے حصول کے لیے ان کوششوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوششوں میں ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو بنایا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے انعاموں کے حصول کے لیے جو حقیقی کوشش کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، اسے نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر آگے ایک موقع پر حضور فرماتے کہ بس جنہوں نے گزشتہ سال کے رمضان میں اپنے اندر جو تبدیلیاں پیدا کیں، جو تقوی حاصل کیا، جو تقوی کے معیار اپنی زندگیوں کے حصے بنا لیے، وہ تو خوش قسمت لوگ ہیں، اور اب ان کے قدم آگے بڑھنے چاہیے۔ اور جو بھلا بیٹھے یا جنہوں نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ روزے ہمیں کیا فائدہ دے رہے ہیں۔ اگر کسی چیز کا فائدہ ہی نہیں تو اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کا موجب ہم بنیں، اور رمضان میں سے جو ہم گزر رہے ہیں اور ہمارے روزوں کا جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، اور تقوی میں ہم بڑھتے چلے جائیں۔ تقوی کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں محاسبہ نفس کا بھی ہوتا ہے، اور محاسبہ نفس تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور تقوی محاسبہ نفس کے بغیر ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ ایک حدیث میں جو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا محاسبہ نفس کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ نفس کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے زینت اختیار کرو، اور جو شخص دنیا میں اپنا محاسبہ کرتا ہے یا کرے گا تو قیامت کے دن اس کا ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اجر کی توقع سے رکھے، اسے اس کے رمضان سے پہلے کیے گئے گناہ بخش دی جائیں گے، اور جو لیلۃ القدر کی شب عبادت کے قیام کی غرض سے اور اجر کی توقع سے کھڑا ہوا، اسے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روز نامچہ بناتا ہے، بس انسان کو بھی اپنے حالات کا
ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک قدم آگے رکھا ہے۔ انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں ہے۔ فرمایا سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو، اور جیسے پان کھانے والا اپنے پانوں کو پھیرتا رہتا ہے اور ردی ٹکڑے کو کاٹتا ہے اور باہر پھینکتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے دلوں کو مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملکات کو اپنی نظر کے سامنے پھرتے رہو، اور جس کا خیال یا عادت یا ملکہ کو ردی پاؤ اس کو کاٹ کر باہر پھینک دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سارے دل کو ناپاک کر دے اور پھر تم کاٹے جاؤ۔ حضور حضرت خلیفۃ المسیح الاول رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ الہی حد بندیوں کو نگاہ میں رکھو اور ہر وقت نفس کا محاسبہ کرتے رہو کہ کل کے واسطے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے نفس کے محاسبے میں لگے رہنا چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی نقص تو نہیں پیدا ہو گیا، اور انسان کو اپنے نفس کی کمزوری کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کے لیے روحانیت کے راستے کھل جاتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے روحانیت کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں انفرادی زندگی محاسبہ نفس کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی، وہاں اجتماعی زندگی بھی محاسبہ کے بغیر ترقی کی راہیں نہیں کھلا کرتی۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ درست ہے اور کامل ہے اور اس کا صحیح نتیجہ نکلنا چاہیے، تو اس کی غلطیاں دور نہیں ہوں گی، اور اگر یہ خیال کرے کہ جتنا کام مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے کر لیا ہے، تو اس کو زیادہ زور کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ بہرحال ایک جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں کس رنگ میں اور کیوں غلطی کی، اور آئندہ اس سے بچنے اور اصلاح کرنے کا پروگرام بننا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ فرمایا قرآنی اصطلاح کے مطابق گناہ بخشنے کا مضمون یہ ہے کہ جب گناہ بخشے جاتے ہیں تو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اس پہلو سے ہر انسان کو اپنے نفس کا جائزہ لے سکتا ہے کہ آیا اس رمضان مبارک میں اس کے گناہ بخشے گئے ہیں یا نہیں۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ واضح طور پر فرما دیا کہ ایمان کی حالت میں روزہ رکھنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے روز و شب رمضان میں گزارنے سے ہی یہ موقع ملتا ہے، اور جب یہ حالت ہوگی تو تبھی گزشتہ گناہ بھی معاف ہوں گے۔ انسان ایمان میں ترقی کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر غور کرتا ہے، اپنے عملوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تبھی گناہ کی معافی بھی ہوتی ہے۔ اور یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی رمضان کے روزوں کے حاصل کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فکروں میں ہمارے سامنے پوری زندگی کا لائحہ عمل رکھ دیا۔ ہمارے منہ سے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان کی حالت میں روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے سارے گناہ بخشے جائیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے
روزے رکھے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو اس کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی کسوٹی ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنے کی کسوٹی ہے۔ بس دیکھنا ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمارے روزے ایمان اور محاسبے کی حالت میں ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سمیٹنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہم طلب کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا رہے، اور ہماری جو روحانی ترقیاں ہیں وہ آگے کی طرف بڑھیں اور رکے نہ، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔